محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ والسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان گرامی، آیت تطہیر کے عنوان کے تحت جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ کربلا کے اثرات، کربلا کی تاثیر، کربلا کے نتائج، گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور یقیناً یہ جو موضوع تھا کربلا کی تاثیر، کربلا کے اثرات، اس بحث کو، اس گفتگو کو یا اس مباحثے کو، اس کے بیان کو کما حقہ یقیناً بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے گوشے، بہت سے گوشے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہمارے علم سے باہر ہیں، اور ہم اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. جو تمام گفتگو ہوئی کہ زیارات اور عدیہ کے سلسلے میں کہ ہمیں حسین ابن علی کو سمجھنا اگر ہے، عاشورے کو سمجھنا ہے، ائمہ کے مقامات اور فضائل کو سمجھنا ہے، تو ہمیں زیارات کا مطالعہ کرنا ہوگا، دعاؤں کا مطالعہ کرنا ہوگا، کس امام کے حرم میں کون سی دعا، کون سی زیارت، اور پھر یکجا کرنے کے بعد جو اس میں سے نتیجہ نکلے گا. ترجمہ پڑھ سکتے ہیں آپ حضرات کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آئے گی وہ یقیناً اس سے مختلف ہونی چاہیے، یا مختلف ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے تصورات یا عقائد ہوں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ترجمہ پڑھا جائے گا تو ترجمہ یقیناً ناقص ہوتا ہے. وہ زبان، وہ الفاظ، وہ کلمات کہ جو معصوم کی زبان سے نکلے ہیں وہ عربی کے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یقیناً ہم اس چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن بہرحال مسئلہ اس سے آگے بڑھے گا، معرفت آگے بڑھے گی کہ اب یہاں پر دو چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ زیارات کو چھوڑ دیا جائے بالکل یا نہیں، کیونکہ عربی میں ہے، کیسے پڑھا جائے، یا زیارات کا مطالعہ کیا جائے اور ان کے ترجمے کو پڑھا جائے. کوئی چیز تو ذہن میں آئے گی، کوئی چیز ذہن میں آ کر کھلے گی، سوالات آئیں گے اور معرفت کا سلسلہ آگے بڑھے گا. کیونکہ دیکھیے ہمارے اور معصوم کے علم کا فاصلہ، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز ہے تو کیوں نہیں ہم نکالتے، قرآن میں ہر چیز پروردگار نے رکھی ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز پروردگار نے رکھی ہے تو کس کو اس کا اختیار دیا ہے کہ قرآن سے ان تمام چیزوں کو نکالا جائے، ان حقائق کا استخراج کیا جائے، باہر نکال کر پیش کیا جائے. کتاب میں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن بچہ جب کتاب کو کھول کر پڑھتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اسے اس کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کا علم اس سے آگے ہوتا ہے، مزید ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس کی وسعت اور گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. کربلا کی تاثیر عالم بالا پر، عالم ملکوت پر، عالم ملک پر، یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کربلا کا جب واقعہ ہوا سید الشہداء کی شہادت کے بعد، یعنی یہ جو واقعہ ہوا جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، اور پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ تمام انصار، دوست، اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ اس شہادت کا سلسلہ ختم ہو گیا. جب حسین ابن علی سید الشہداء شہید ہوئے تب کربلا نے اپنی تاثیر دکھلائی کہ وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ افق پر سرخی چھا گئی،
جس پتھر کو اٹھایا جاتا تازہ خون تھا، آندھیاں چلی سرخ اور سیاہ، اور پھر مشرق و مغرب سے ایک سرخی اٹھتی تھی، وہ جا کر آسمان کے وسط میں، بالکل درمیان میں، آسمان کے وسط میں آ کر مل جاتی تھی۔ تو یہ کربلا کا ایک کربلا کی تاثیر تھی، اس کے اثرات تھے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر کربلا کی وہ تاثیر کہ جو ہم زیارات میں پڑھتے ہیں، کہ جو ہمیں دعا میں بتایا گیا، 3 شعبان کی دعا ہے کہ المعوذ من قتلہ ان الائمۃ من ولدہ، حسین ابن علی کو جو شہادت نصیب ہوئی اس کے نتیجے میں 9 اماموں کو حسین ابن علی کی نسل میں رکھا گیا۔ یعنی یہ واقعہ اتنا عظیم ہے کہ اس واقعے میں اگر 9 اماموں کو آپ کہیے تو سید سجاد کے جو زین العابدین ہیں امام حسین کی نسل سے ہیں، امام باقر جو علم اولین اور آخرین کے وارث ہیں، کہ باقر کا مطلب ہے شکافتہ کرنا، کہ جب حل چلتا تھا اور حل چلایا جاتا تھا، زمین کو شکاف پڑتا تھا، شکاف ڈالا جاتا تھا، تو حل چلانے والی اشیاء کو کہا جاتا تھا باقر۔ جس طرح سے زمین کو شکاف ڈالا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے تاکہ اس میں سے فصل نکل سکے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام علم امام باقر علیہ السلام اولین و آخرین کے علم کو اس طرح سے شکافتہ کریں گے، زمین کے سینے کو چیر کر علم کے ان پودوں کو باہر نکالیں گے تاکہ علم کا وہ درخت اور وہ پودا پھل دے سکے۔ امام جعفر صادق، صادق آل محمد، سید الشہداء کی نسل سے۔ لیکن اور اس کے بعد پھر جب یہ امام باقر سے جو سلسلہ چلتا ہے تو پھر دوبارہ امام حسن اور امام حسین کی نسل مل جاتی ہے اور امام جعفر صادق کی نسل مل جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں امامت جناب سید الشہداء کی بیٹی اور پھر امام حسن سید الشہداء کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسن کے بیٹے سے یہ نسل چلی ہے، ایک مقام پر آ کر دوبارہ بنو ہاشم کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ آپ ائمہ کے سلسلے کو چلاتے رہیے، المعوذ من قتلہ ان الائمۃ من ولدہ یا نسلہ، کہ حسین ابن علی کو قتل کے نتیجے میں جو ان کے جزا دی گئی ہے یا فضیلت دی گئی ہے یا چیزیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ 9 امام ان کی نسل سے ہیں، حسین ابن علی کی نسل سے۔ اچھا، یہ نسل، اور اس میں سب سے آخری امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی عظمت یہ ہے کہ اپنی غیبت سے لے کر صبح قیامت تک آپ کی امامت ہے، اور تمام کے تمام انبیاء کی میراث کو زندہ کریں گے اور دین کو اس طرح سے نکالیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاتی بدین جدید، ایک جدید دین لے کر آئیں گے۔ امام زمانہ امام جدید دین لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر جدید دین لے کر آ رہے ہوتے تو ہمیں دعاؤں میں یہ نہیں بتلایا گیا ہوتا کہ رسول خدا کی سنت کو زندہ کریں گے، بلکہ لوگ دین سے اتنا دور ہو چکے ہوں گے کہ جب جناب حضرت حجت دین کو لے کر آئیں گے، معاشرے میں اجرا کریں گے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نیا دین آ رہا ہے، اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں۔ یہ امام زمانہ کی امامت اور ولایت، اور ایک کے بعد ایک امام کو دیکھتے رہیے آپ، یہ امام حسین کی نسل سے۔ شہدائے کربلا، ان کی عظمت کیا ہے کہ انہوں نے طہارت بخشی اس زمین کو۔ اب یہ پوری تمام گزشتہ تقریروں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ زمین کو طہارت بخشی، کیوں طہارت بخشی؟ نتیجہ ہے ان شہدائے کربلا کی شہادت، نتیجہ ہے حسین کی شہادت کا، نتیجہ ہے حسین سے تمسک کا، نتیجہ ہے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، نچھاور کیا۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، کہ اے شہدائے کربلا، آپ طیب و طاہر اور وہ زمین طیب و طاہر کہ جہاں پر آپ دفن ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی طہارت چاہتا ہے، کوئی پاکیزگی چاہتا ہے تو ان شہداء کے ساتھ رابطے کو مستحکم کرے۔ کیسے رابطے کو مستحکم کرے؟ کثرت کے ساتھ صلوات، کثرت کے ساتھ قرآن ان شہداء کے لیے پڑھا جائے، بھیجا جائے ان کے لیے صلوات۔ انسان دیکھے گا کہ اس کے نفس میں تبدیلی آنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انصار ابی عبداللہ ہیں، یہ انصار امام حسن ہیں، انصار رسول اللہ ہیں۔ جب ان کے پاس آپ کی صلوات جائے گی، یقیناً یہ اس دنیا میں آپ کی شفاعت کروائیں گے، اور شفاعت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس عالم میں حسین ابن علی اور رسول خدا سے جو آپ کی شفاعت کروائیں گے، اس کا اثر آپ کی اور میری زندگیوں پر پڑے گا، اور زندگی میں ایک طہارت آنے لگے گی، زندگی طیب و طاہر و پاکیزہ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کا ایک اور اثر کیا ہے؟
وہ اثر، وہ منزلت کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اشہد ان دمک سکن فی الخلد، کہ اے حسین ابن علی آپ کا خون خلد میں ساکن ہے. کربلا کے واقعے کی ایک اور کیا عجیب تاثیر اور عجیب اثرات، وہ چیز کہ جو ہماری عقلوں سے، ویسے تو ہر چیز عقل سے باہر ہے، لیکن یہ چیز کہ جو جناب امیر کو لقب ملا ثار اللہ کا، وہ سید الشہداء کو ملا. السلام علیک یا ثار اللہ ابن ثارہ، سلام ہوا آپ پر خدا کے خون کہ جو آپ کے والد بھی خدا کا خون ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ قرآن کا قانون ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، کہ جو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہم نے اس کے وارث کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، جو اس کا ولی ہے، ہم نے اس کے لیے ایک سلطنت رکھی ہے. ہوتا کیا ہے؟ قانون کے مطابق اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو مقتول جس کو مار دیا گیا، جو بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بیٹے یا بیٹی یا بیوی جو بھی وارث ہیں، فقہی تفصیل موجود ہے، تو ان کو حق ہے کہ قصاص کریں، دیات لے لیں. پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو جو مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے گا ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک سلطنت رکھی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے باپ کے یا بھائی کے قاتل کو قصاص کر سکتا ہے، پھانسی پہ چڑھوا سکتا ہے، گردن کٹوا سکتا ہے. اگر اسلامی عدالتیں ہوں تو اس کے قانون کے مطابق یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن حسین ابن علی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ثار اللہ، یعنی یہ اللہ کا خون ہے، یہ خون خدا کا ہے. اب یہاں پر معاف کرنے کا اختیار سید سجاد کو نہیں ہے، یہ وہ عام خون نہیں ہے کہ جو بیٹے کی وجہ سے بیٹا باپ کے خون کو معاف کر دے، بلکہ یہ خون خود خدا ہے، خدا خود اس کا انتقام لے گا. اسی لیے حضرت حجت کا لقب ہے المنتقم من اعداء آل محمد. درود بھیجو محمد کہ یہ دشمنان آل محمد سے انتقام لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا خود، خدا جناب حضرت حجت کے ذریعے انتقام لے گا اور انتقام انجام پائے گا. اور پھر جو کل باتیں کی درسگاہ ہے کربلا، اور کربلا کی جو درسگاہ ہے وہ یہی مجلس، یہی فرش حسینی ہے. اور ایک طویل سلسلہ ہے اس درسگاہ سے ہدایت پانے والوں کا. میں نے کل عرض کیا نا کہ اگر صرف ان لوگوں کی ایک فہرست تیار کی جائے کہ جو مجلس میں آنے کے بعد جنہیں ہدایت ملی، تو قرآن میں رسول خدا فرما رہے ہیں، قرآن میں خدا فرما رہا ہے جب مولا کائنات کو علم دے کر خیبر کی جانب بھیجا تو یہ فرمایا تھا لا یہدی اللہ بک رجلا خیر مما طلعت علیہ الشمس. علی دیکھو جا رہے ہو جنگ کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے پروردگار تمہارے ہاتھ سے تو ان تمام کائنات کی چیزوں پر جن پر سورج چمکتا ہے وہ بہتر ہے آدمی جس کو تم نے ہدایت دی ہے. یعنی دنیا و ما فیہا، دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے ہدایت. لا یہدی اللہ بک رجلا، رسول خدا فرما رہے ہیں علی اگر تمہارے ہاتھوں ایک انسان کو ہدایت مل جائے، ایک انسان ہدایت پا جائے، ایک انسان گمراہی سے دور ہو جائے تو یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے کہ جن پر سورج چمکتا ہے. اب ذرا مجھے یہ بتلائیے کہ حسین ابن علی کی شہادت کا آپ کیا جواب لائیں گے، حسین کی قربانی کا آپ کیا جواب لائیں گے؟ ایک آدمی اگر ہدایت پا جائے حسین ابن علی کی شہادت کے صدقے میں تو یہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے. مجھے یہ بتلائیے کہ یہ جو 1400 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں ہدایت پائی، محمد علیہ محمد صلوات، لاکھوں کروڑوں لوگ ہدایت پا رہے ہیں. اس سے اس کو کیسے تولا جائے گا؟ اس کا کیسے، اس کے وزن کا اندازہ کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ کربلا کو ہمیشہ زیارات، دعاؤں، احادیث کے ذریعے سمجھیے. اچھا اب ذرا سا مجھے کچھ باتیں کہنے دیجئے کہ جو میں سوچ رہا تھا. خالص تشیع آپ کو منتقل کرنی ہے اپنے بچوں تک. خالص کا مطلب کیا ہے؟ خالص کا مطلب ہے کہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ دعا. خالص کا مطلب کیا ہے؟ الہی عظم البلا و برح الخفا. خالص کا مطلب یہ کہ جو دعاؤں کے ذریعے جو آپ کو تشیع تعلیم دی گئی ہے، یاد رکھیے بہاؤ میں مت بہیے، بہاؤ میں بہنے کی ضرورت نہیں. امام نے ہمیں سکھایا کسی بہاؤ کی زد میں آ کر بہنے سے گریز کرو. سید الشہداء کے بعد امام زین العابدین کے زمانے میں قیام ہوئے، امام باقر کے زمانے میں قیام ہوئے، چھٹے امام کے زمانے میں قیام ہوئے، 8ویں امام کے زمانے میں قیام ہوئے. لوگوں نے تلواریں اٹھائیں بادشاہوں کے خلاف، امام ان تمام چیزوں سے دور رہے. مامون اور امین کا جھگڑا ہوا، امام نے کہا دور رہو.
یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو امامت سے متصل رکھو. تم یہ مت دیکھو کہ کون آل محمد کا نام لے رہا ہے, تم یہ دیکھو کہ کون آل محمد کے مطابق آل محمد کا نام لے رہا ہے. دنیا میں اب ذرا سا اور, اب میں کسی کی توہین کے حساب سے نہیں کہہ رہا, نہ مجھ اس پر اعتراض ہے, ہر جگہ پر تبلیغ ہو رہی ہے, ہر جگہ پر مجالس ہو رہی ہے, لیکن ہمیں اب یہ کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات, اس لیے میں یہ بات جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ تشیع مذہب اہل بیت کن مسائل سے دوچار ہے, اور جو حسین ابن علی کا ذکر دنیا میں پھیل رہا ہے اس میں کہاں کہاں پر کس حد تک انحراف آ رہا ہے. ہم یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہیں, اور ہمیں خوش ہونا چاہیے, اور اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, حسین ابن علی قبول کرے. فرانسیسی زبان میں مجلس ہو رہی ہے, سواحلی زبان میں مجلس ہو رہی ہے, جرمن میں, ڈچ میں, انگلش میں, ترکی میں, عربی میں, فارسی میں, بلوچی, سندھی, نہ جانے کتنی زبانوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں. دنیا اتنی پھیل چکی ہے, لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شہرت جتنی جس کی زیادہ ہو, جتنے زیادہ اس کی آڈینس کی تعداد ہو, سننے والوں کی تعداد ہو, وہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہنوں کو کس طرف لے کر جا رہا ہے. کربلا کس انداز سے منتقل ہو رہی ہے. کربلا ایک امانت کا نام ہے, یہ امانت محفوظ ہے زیارت عاشورہ کے ضمن میں, زیارت جامع کبیرہ کے ضمن میں, عزاداری کے ضمن میں, ان واقعات کے ضمن میں کہ جو جناب سیدہ کے واقعات ہمارے سامنے, رسول خدا کے واقعات ہمارے سامنے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں جو 7 سمندر پار رہ رہے ہیں, کہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے, جہاں پر ایک ٹریڈیشنل انداز سے عزاداری نہیں ہو رہی ہے, وہاں کا معاشرہ, اور توجہ غور سے اس سے سنیے گا, آپ بہت غور سے سن رہے ہیں, مجھے بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دیکھیے واقعات ایسے بہت سے ہیں, اور بڑے بڑے جو بر صغیر کے دانشور گزرے ہیں. واقعہ ہے موجود, میں نے پڑھا کہ کوئی صاحب اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے, والد بیچارے سیدھے سادے, تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے, والد تھے یا چچا تھے یا بزرگ تھے, کوئی بہرحال بزرگ تھے, خاندان کے بڑے نزدیکی کوئی رشتہ, تو سیدھے سادے لباس میں تھے, ملبوس کرتا پاجامہ, اچکن, شیروانی, ٹوپی, اسی طرح کا لباس ہوگا. دوست چڑھے ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو گفتگو ہوئی. اب یہ تقسیم سے پہلے یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ التحصیل ہو کر آ رہے ہیں, وہ دوست بیٹھے ہوئے جو انگریزی زبان بولنا جانتے ہیں, وہ دوست بیٹھے ہیں جو صاحب اس زمانے میں BA ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی, BSc ایک معنی رکھتی تھی. کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے دور کے رشتہ دار یا نوکر یا اس طرح کی کوئی بات کہہ دی. اچھا اب اس کی فقہی اور اخلاقی حیثیت پر گفتگو مجھے نہیں کرنی. دیکھیے کبھی ہم لوگ معاشرے کے دباؤ کا شکار ہو کر اپنی حقیقتوں سے دستبردار ہونے لگتے ہیں. یہ کیا کربلا رونے کا نام ہے؟ ہاں کربلا رونے کا نام ہے. زیارت میں السلام علیکم قتیل العبرات جناب سیدہ بیان کرتی ہیں, اور رسول خدا بیان کرتے ہیں, امیر المومنین بیان کرتے ہیں. یہ کربلا کیا تھی؟ اس کو سسٹمائز کیجئے, کسی سسٹم کے تحت سمجھائیے کیا تھا, حسین نکلے کیوں تھے. یہ لگتا ہے کہ کوئی فضول کام تھا, اب یہ بچہ پریشان ہوگا, ہاں بس ایک واقعہ ہو گیا. نہیں, آپ کو توحید سے لے کر سلسلے کو چلنا پڑے گا. آپ کو غدیر کو جب تک آپ ضبط نہیں کریں گے, رسول کی رسالت کو ضبط نہیں کریں گے, توحید کو ضبط نہیں کریں گے, اس وقت تک کربلا کی تاریخ نامکمل ہے. ورنہ کربلا اس طرح سے لگے گی کہ کھمبی جو ہمارے بر صغیر میں کہا جاتا ہے, مشروم جو بارش میں اگاتی ہے, یکا یک یہ واقعہ زمین سے نمودار ہوا تو کیسے. اب یہ جو بچے ہمارے یورپ امریکہ میں جاتے ہیں, یہ ہوا تو کیسے, کیا ہوا, کتنے لوگوں کو قتل کیا. بچے اکثر پوچھتے ہیں مولانا ہم سے, ہمارے دوسرے مذہب والے جو کرسچن ہیں, جو یہودی ہیں, جو مختلف مذاہب والے نان مسلم ہیں, وہ پوچھتے ہیں صاحب جنگ کتنی ہوئی, کربلا میں لوگ کتنے تھے. تو آپ کو اسی لیے خالص کربلا دیکھنی چاہیے کہ لشکر کی تعداد کتنی تھی, حسین ابن علی نے کتنے قتل کیے. خدا کے لیے کربلا کو اس انداز سے بیان مت کیجئے کہ وہ گریک میتھولوجی بن جائے, اور نہ اس انداز سے بیان کیجئے کہ حقائق بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑائے. دیکھو مولا کائنات نے نصیحت کی کہ دیکھو محمد حنفیہ سے نصیحت کی, دیکھو خبردار ہر بات جو سچ سمجھتے ہو اسے مت کہہ دینا, اور دیکھو جب تک تمہارا کلام کم ہوگا غلطیاں کم ہوگی. ولا تقل, کبھی بات مت کرنا مگر یہ کہ تمہیں اپنی بات کے کرنے کا موقع صحیح دکھے. جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر مدینے سے مکے, مکے سے کوفہ, کوفہ سے کربلا کیوں آ سکتا ہے,
ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے ہر حقیقت کو کھولیں. اسی طرح سے یہ بھی غلط ہے کہ آپ دباؤ میں آ کر کہہ دیں کہ صاحب ہمارے نوکر ہیں, کیونکہ لباس وہ ہے کہ جس کو آپ کے دوست پسند نہیں کرتے. لباس وہ ہے, اس حقیقت کربلا کا لباس وہ ہے کہ جو آپ کے دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے کربلا کو کہا کس طرح سے جو اس کے ذہنی معیارات کے ساتھ فیملیئر چیز ہو, سملیرٹی ہو, اس کے ساتھ میچ کر کے کربلا اس کے حلق میں ٹھوس دوں. ارے صاحب چھوڑ دیجئے کربلا کا پیچھا. اس طرح سے کربلا آپ کی محتاج نہیں ہے. کربلا کو کربلا جیسے کسی دوسرے واقعے کے ساتھ ملانا حسین ابن علی پر ظلم ہے, خیانت ہے, کیونکہ نہ ایسا واقعہ اس سے پہلے ہوا, نہ بعد میں ہوگا, نہ اس وقت ہوا. کربلا کو کربلا کی حقیقتوں کے ساتھ سمجھیے. کوئی کربلا کو اگر بہت اچھے خوبصورت نعروں کے ذریعے سامنے لا رہا ہے تو خوش مت ہو جائیے. دیکھیے کہ یہ دعاؤں سے کس حد تک نزدیک ہے, حدیثوں سے کس حد تک نزدیک ہے, کربلا کی حقیقت کس حد تک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایک درس کا مقام ہے, ان لوگوں کے لیے عبرت کی جگہ ہے جو کربلا پر ہوتے ہوئے اعتراضات, کربلا پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو جواب بند نہیں پڑتا. جواب بند کیسے پڑے گا, کیونکہ کربلا ہوئی ہے امر الہی کے ذریعے. یہ ایک راز ہے حسین ابن علی اور پروردگار کے سامنے. راز کا مرحلہ ہے حسین اور پروردگار کے ساتھ. نہ وہاں پر آپ ہیں نہ میں ہوں. اگر وہاں پر کوئی ہے تو پنجتن ہے, اگر وہاں پر کوئی ہے تو چہردہ معصومین ہے, اگر وہاں پر کوئی ہے تو رسول خدا ہے. اب جو واقعہ جس کے رازوں اور حقیقت کا علم چہردہ معصوم کو ہے, جس کے رازوں کا علم پروردگار کو ہے, جس کے رازوں کا علم ختمی مرتبت کو ہے, اب آپ آ کر اس بات کو سمجھائیں گے تو کیسے سمجھائیں گے؟ نوجوان بچے بیٹھے, یہ میری بات ذرا توجہ سنیں. اگر آپ کو ایک دفعہ ایک ایکویشن کو آپ کہتے ہیں سمپلیفائی کریں, اس ایکویشن کو نیچے رکھ کر آپ فزکس یا کیمسٹری کا کوئی لا پروف کرتے ہیں, الجبرا کی کوئی ایکویشن ڈرائیو کرتے ہیں, نیچے اس کا آنسر آ جاتا ہے صاحب کہ یہ اس کے مساوی ہے, یہ دس از اکول ٹو دس, اور وہ پوری جو ڈیریویشن ہوئی ہے اس ایکویشن کو بٹا دیں آپ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں آپ سے یہ کہوں, دیکھیے ایک ایکویشن تھی, اس کے بعد یہ سلسلہ چلا, سمپلیفائی ہوئی اور آ کر یہاں پر وہ جواب ملا, تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, پڑھنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے کیا پتا کہ ایکس کی ویلیو کتنی تھی, وائی کی ویلیو کتنی تھی, اسکوائر روٹ کیا تھا, ڈویژن ملٹیپلیکیشن کیسے ہوا. لیکن جب ایکویشن آپ کے سامنے آئے گی تب آپ سمجھ سکتے. ابھی کربلا کی جو ڈیریویشن ہوئی یہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. یہ جو مولانا اس وقت یہاں بیٹھے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہو سکتا ہے کل جو صاحب آئیں یا اس کے بعد آئیں, اس سے پہلے وہ کہہ چکی ہوں. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں, میں کسی اور کی بات کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ یہاں جو بیٹھے آپ اس کی بات مان لیں, ممبر اس لیے کہ یہاں جو بیٹھے اس کی باتیں آپ کا ذہن کھولیں, ورنہ یہاں کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم صرف 14 ہیں اور 14واں پردہ غیبت میں ہے. لیکن آپ کے پاس جو مسلسل نام لے رہا ہوں, صحیفہ سجادیہ, نہج البلاغہ کا ترجمہ مفتی جعفر صاحب مرحوم کا ہمارے, یا سیرت امیر المومنین, ان کی تاریخ اسلام, قبلہ حضرت آیت اللہ سید علی نقی جن کو معروف ہے نقن صاحب کے نام سے, ان کی کتب ہے, جا کر مطالعہ کریں ان کا تاکہ ذہن کھلے, سوالات سامنے آئیں. اب یہ کویشچن, یہ جو چیز سلسلہ چلا, یہ تو میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں 2 جمع 2 4 ہوا, 4 کو 1 سے جمع کیا 5 ہوا, یہ ہوا یہ ہوا, اب نیچے جواب آیا 8, آپ سمجھ جائیں گے ایکویشن ڈرائیو ہوئی. لیکن میرا تو دعویٰ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ان اللہ یشاء کا ان اللہ یشاء یرا کا قتیلا و یرا ہن سبایا, خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے, تم کو مقتول دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تو خدا کی مشیت کی بات آ گئی نا. ایکویشن ڈرائیو کہاں پر ہوئی؟ یہ کیوں خدا تم کو مقتول دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا خدا کی نعوذ باللہ من ذالک حسین ابن علی سے دشمنی ہے؟ کیوں خدا رسول خدا کی بیٹیوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا راز کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ خدا نے نہیں بتلایا. کہا یہ مشیت ہے کہ یہ کام ہو, حسین نے کہا ہو جائے گا, ایسے کرو حسین, حسین نے کہا کر دوں گا. یہ جو مکے سے مدینے, مدینے سے مکے گئے, مدینے سے مکے گئے, مکے سے عمرے کو حج کو مختصر کیا, عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدلا, اس کے بعد نکلے مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے اور پھر کوفے کی طرف جا رہے تھے, راستہ روکا گیا, آئے. یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو کوئی تو تمہارے ہاتھوں میں چیز ہو کہ تم مشیت الہی کو سمجھ سکو. دیکھیں حسین یوں گئے, اس وجہ سے گئے. در حقیقت یہ جو مدینے سے مکے کا سفر, مکے سے کوفے کا سفر, اور کوفے نہ جا پائے, کربلا کا سفر, کربلا سے پھر کوفے کا سفر, کوفے سے شام کا سفر, شام سے کربلا کا سفر, کربلا سے پھر مدینے واپسی کا سفر, یہ مشیت الہی ہے. ظاہری طور سے سمجھانے کے لیے ہم کو اور آپ کو حسین ابن علی نے کہا کہ دیکھو میرا کردار کہاں تک ہے,
دشمن کا کردار کہاں تک ہے. مجھے کوفے جانا تھا, کوفے والوں نے مجھے بلایا تھا, کوفے والے مجھ سے محبت کرتے تھے, دعوت دی, ہم لے کر چلے. مسجد نبوی کی بے حرمتی کی خاطر, رسول خدا کے حرم کی بے حرمتی کی خاطر, خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی خاطر ہم کوفے کی جانب چلے. لوگوں نے ہمارا راستہ روکا, فرات کے کنارے ہم اترے, خیمے لگائے فرات کے کنارے, دشمن نے اکھڑوا دیے خیمے, ہم نے پانی سے دور خیمے لگائے. ہم نے کبھی تلوار نہیں چلائی, ہم پر تلوار چلی ہے, ہم نے نہیں چلائی. ہم نے تلوار حملہ روکنے کے لیے چلائی. تو کربلا کو اس انداز سے سمجھیے, یہ وہ کربلا, مجھے نہیں پتا بات منتقل ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن پھر مجھے سمجھانے دیجئے کہ ایک چیز جو پروردگار عالم کے علم میں ہے, جو راز ہے, جو سر الہی ہے, جو مشیت جس کی بنیاد ہے, جو پروردگار کے علم میں ہے, رسول خدا سمجھ رہے ہیں. یہ حسین ابن علی اگر دفعتاً واحدہ اچانک آ کر کربلا میں آتے اور شہید ہو جاتے, ہمارے ذہنوں میں سوال رہتا کہ یہ واقعہ ہوا تو کیسے ہوا. واقعے کو اس انداز سے دھیرے دھیرے مشیت الہی نے انجام دیا کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ حسین مدینہ سے کیوں نکل کے آئے. بھائی میں بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا, اعتراض ہے کوئی کسی کو, میں بیعت نہیں کرنا چاہتا, میں مدینہ سے نکل جانا چاہتا ہوں, اذیت کرو گے نکل جانا چاہتا ہوں. مکہ ہے, مکے میں گئے, نصرت کے لیے لوگوں کو طلب کیا, وہاں سے پھر آگے بڑھے. میں بیعت نہیں کرنا چاہتا, میں بیعت نہیں کرنا چاہتا, سنگل لائن ایجنڈا, میں بیعت نہیں کرنا چاہتا, خیمے اکھاڑ دو, میں بیعت نہیں کرنا چاہتا, پانی بند کر دو, میں بیعت نہیں کرنا چاہتا, شب عاشور آ گئی, بیعت نہیں کرنا چاہتا, 30,000 کا لشکر آ گیا, میں بیعت نہیں کرنا چاہتا. بھائی یہ میری بات ساری واضح ہے, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. اور تاریخ میں جو واقعات ہیں, حملہ ہوا صبح شب عاشور, واپس بھیجو, ایک رات کی مہلت, اور پھر وہ عاشور کے دن وہ سارا کام ختم ہو گیا, اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ جو کربلا, یاد رکھیے یہ بہت عزیز تعلق ہے ہمارا کربلا کے ساتھ, بڑا گہرا تعلق ہے. وہ جو مثال ٹرین کی ہے نا, کہ انسان اپنے باپ یا چچا یا کسی بزرگ کو کہہ دیتا ہے کہ صاحب میرا تعلق نہیں ہے کپڑوں کی وجہ سے, اور کپڑے بڑے اچھے صاف ستھرے ہیں, لیکن کیونکہ کرتا پاجامہ اور شیروانی آپ کے ان دوستوں کو پسند نہیں ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں صاحب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور پڑے گئے رشتہ دار یا نوکر ہیں. تو خدا کے لیے کربلا کے ساتھ یہ کام مت کیجیے. کربلا میں جو واقعات ہوئے, احادیث کے ذریعے آئے, انہیں اون کیجیے, اپنی ملکیت سمجھیے, اپنے تعلق کے ساتھ اظہار کیجیے. ہم دوسری دنیا والوں کو کیا بتائیں, یہ جو بیٹھے ہیں نا فرش اعضاء پر, ان کے ایمان کو بچائیے. کدھر جا رہا ہے امامت کا تصور, کربلا کا تصور. کربلا انقلاب کا نام ہے صاحب, کربلا کہاں, یہ شعراء کی باتیں شعراء نے کہی, انہوں نے اپنے علم کے حساب سے کہی, نحو میں آئی, اپنے علم کے حساب سے آئی. کربلا کو سیکھیے اب جا کر علماء کے ذریعے, مراجع کے ذریعے, کہ جنہوں نے کربلا پر گفتگو کی ہے. سید الشہداء حسین ابن علی, ایک درود بھیجے محمد علی. ہاں, اگر آپ کو معاشرے میں تبدیلی لانی ہے, اگر آپ کو معاشرے کو سے امر بالمعروف کرنا ہے, نہیں عن المنکر کرنا ہے, برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے, پروردگار کے حکم کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے, کربلا آپ کے دل کی تقویت کا باعث ہے. لیکن کربلا یاد رکھیے, کسی فقہی چیز کو کربلا سے, کسی فقہی حکم کو کربلا سے استخراج نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا, کسی حکم کو استخراج نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح سے کربلا, حسین ابن علی کی کربلا سے آپ کسی فقہی حکم کو استخراج نہیں کر سکتے. فقہی حکم کو کسی واقعے سے نکالنا اور ہے, اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کربلا سے طاقت کا حاصل کرنا اور ہے. کربلا کو بڑا خالص رکھیے, کربلا کو خالص رکھیے. مجھے بتائیے کہ جنہوں نے دیکھا, جو واقعات موجود ہیں سنی شیعہ کتب میں, آسمان سے اماریاں اتری, جناب حوا, جناب سارہ, جناب ہاجرہ, جناب آسیہ, جناب خدیجہ, جناب مریم کی والدہ, یہ جو اتری, اس کے بعد جناب سیدہ اتری. کہاں پر کوئی اور گفتگو ہے سوائے عزاداری کے؟ کربلا والوں کی, سید الشہداء کی عزاداری کو اس انداز سے کیجئے کہ جس انداز سے عزاداری کو منانے کا حق ہے, کربلا خود اپنے آپ کو سب سے قبول کروائے گی. محمد والے محمد صلوات. صاحب ایک مثال دے دوں, بچوں نے جب سے مجھ سے کہا مولانا آپ بات کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی, مثال دیتے ہیں تب سمجھ میں آتی ہے. تو اب بچے نے کہہ دیا تو میں پابند ہوں مثال کے ذریعے بات کرنے کا, کیونکہ بہرحال بچوں کی بھی ایک تعداد ہے. دیکھیے, کوئی آپ کے محلے میں, شہر میں, ملک میں, خطے میں, اب یہاں پر برصغیر کے لوگ بیٹھے ہیں, سب آپ کو دکھ جاتا ہے کوئی ہندوستان کے اور پاکستان کے,
اچھا وہ سیاسی وہ اپنی جنگ لگی ہوئی ہے، وہ جو مخالفت ہے اس سے کوئی کام نہیں ہے. لوگ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں نے دیکھا وہ ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی، پاکستانی ہندوستانی کا فرق نہیں رہتا، لیکن اگر انسان ہوتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو. انسانوں میں بہرحال محبت ہے. وہ جو ہندوستان میں کہتے ہیں نا راجنیتی، یہی لفظ ہے نا اس آپ لوگوں کا، تو وہ اس کے مسائل الگ ہیں، جنتا اور نیتا کے. یہ مجھے بھی تجربہ ہوا، لیکن انسان سے محبت کرتا ہے جس مذہب کا ماننے والا ہو. آپ کی گلی میں نہیں، آپ کے محلے میں نہیں، آپ کے قصبے میں نہیں، آپ کے شہر میں صاحب ایک آدمی رہتا ہے، کردار اس کا کچھ نہیں پتا، کوئی کام نہیں کیا، بڑا نامعقول یا غیر معقول سا بے سروبہ قسم کا آدمی رہتا ہے، نہ حلیہ ٹھیک، نہ کوئی علم، نہ دانش، کردار اچھا نہیں. کہتا سا آپ ہی کے محلے کے ہیں. آپ کہیں ہاں رہتے تھے، دیکھتا تھا میں پتہ نہیں کہاں کس گھر میں. آپ اب فاصلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کردار ایسا ہے، میں نزدیکی اختیار کر کے کیا کروں گا. لیکن ایک دفعہ صاحب نوبیل پرائز ملتا ہے ہندوستان یا پاکستان میں کسی کو بھی. ہندوستان والے کو ملے تو اگر وہ پاکستانی جو یورپ میں رہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی بر صغیر کے آدمی کو ملا ہے ہمارے، وہ سرحد کو. یا پاکستانی کو کسی کو ملے تو بر صغیر والے کہتے ہیں ہندوستان کے لوگ صاحب ہمارے بر صغیر کے آدمی کو ملا ہے، سب کانٹیننٹ کو. آپ سے کیا تعلق؟ آپ تو سرحد کے ادھر ہیں، ہم ادھر، یا ہم ادھر آپ ادھر نہیں. اب کیونکہ انسان میں جس کو یہ انعام ملا ہے، اتنی فضیلت ہے، تو زبان ایک بولتا ہے، رنگ و نسل ایک ہے، خطہ ایک ہے. آپ نے اتنا بڑا لاکھوں مربع میل کے دائرے پر پھیلا دیا صاحب، اڑیسہ اور آسام سے لے کر اور مدراس تک، اور وہاں سے کراچی کی بندہ کماڑی تک آپ نے اس ریجن کو پھیلا دیا. کہا ہمارے بر صغیر کے ہی ہیں. کل تک جو بیچارہ آپ کی گلی میں محلے میں رہتا تھا، ہاں رہتے تھے، آتے جاتے دیکھتا تھا، پتہ نہیں کیا، صحیح سے جانتا نہیں کون ہے. جب آپ کا دل چاہے اپنی گلی والے آدمی کو آپ انکار کر دیں، مسترد کر دیں، اور آپ کا دل چاہے تو آپ صاحب وہ جو انڈیا کا، ہندوستان کا جنوبی ترین حصہ ہے، اور ہم جو کراچی میں بیٹھے ہوئے کہیں کہ صاحب یہ ہمارے بر صغیر کا ہی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کی کہ دیکھیے انسانی عقل اس مقام پر جاتی ہے کہ وہ ہر خوبی سے اپنا تعلق برقرار کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب خوبی کے ساتھ اپنا تعلق برقرار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہر انسان خوبی کو اپنے ذہن کے حساب سے دیکھتا ہے، لیکن جوش کہہ کر چلے گئے کہ دیکھو چرخ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. محمد آل محمد صلوات. یہ جو لوگ حسین سے دور ہیں نا، یہ سمجھیں حسین ایک شخص کا نام تھا، مدینے سے اٹھا کربلا میں آ کر قتل ہو گیا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ارے صاحب آپ بیدار تو ہو لینے دیجئے، اپنے ذہن کو جگائیے تو صحیح کہ آپ کے ملک کے انسان کو نوبیل پرائز ملا ہے. جب آپ کو سمجھایا جائے گا نا کہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، نہ جانے کس شعبے میں، اقتصاد، معاشیات، نفسیات، اس کو نوبیل پرائز ملا ہے، تب آپ صاحب یہ تو ہمارے محلے کے ہی ہیں. اچھا آپ کا محلہ اتنا پھیل گیا صاحب؟ کیونکہ میں بیدار نہیں تھا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر قوم کا مطلب کیا ہے؟ ہر قوم والے کو جب معرفت ہوگی، ہندو کو اگر معرفت ہوگی، سکھ کو معرفت ہوگی، عیسائی اور یہودی کو معرفت ہوگی، حتیٰ ملحد اور خدا کا انکار کرنے والے کو بھی اگر معرفت ہو گئی نا کہ حسین کیا ہے، وہ بھی پکارے گا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ انسان بیدار نہیں ہوا. انسان ابھی تک بیدار نہیں ہوا ہے، سو رہا ہے. بیدار کون لوگ ہیں؟ جو فرش عزا پر آتے ہیں، جو حسین کا ماتم کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کربلا کی تاثیر کیا ہے؟ کربلا چاہتی ہے کہ یہ شعر سچا ثابت ہو جائے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین ہر قوم کے ہیں. کیوں حسین ہر قوم کے ہیں؟ کیونکہ خوبی سے محبت، اچھائی سے محبت ہر ایک کی فطرت میں ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اب یہ مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس ہے حسین کو پہچانوانے کا راستہ. آپ ان سوئے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو سو رہے ہیں. سمجھو، دیکھو، بھالو، ذرا جانچ پڑتال کرو، دیکھو تو صحیح کہ یہ حسین کون ہے. ارے اٹھو تو صحیح. جیسے ہی اٹھو گے کہو گے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ کیسا حسین ہے؟ ہر قوم کہہ دیا ہمارا خدا. خدا ایک ہی ہے، کہہ دیا ہمارا خدا، کیونکہ خدا فطرت میں موجود ہے نا. یہ عقل انسانی جب بیدار ہو کر اس مرحلے پر آ جائے کہ حسین کی محبت کی فطری حرارت کو محسوس کرنے لگے تو یہ کہہ اٹھے گی ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ مجلس ماتم جگوانے کا ذریعہ ہے.
جگانے کا ذریعہ ہے کہ کسی طرح انسان جاگ جائے، بیدار ہو جائے، شعور کو جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ماتم عزاداری شعور کو جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ صاحب آپ کے گھر میں موت ہوئی تھی، آپ نے اتنا کھانا نہیں کھلایا تھا، یہ نذر سید الشہداء کے لیے 10 20 50 دیں گے کیوں؟ یہ ماتم کیوں؟ یہ ننگے پیر کیوں؟ یہ کربلا سے نجف کا جلوس کیوں؟ یہ آپ کے اپنے شہروں میں یہ جلوس کیوں؟ یہ عزاداری کیوں؟ یہ 2 مہینے 8 دن آپ کے معمولات میں تبدیلی کیوں؟ شعور کو جھنجھوڑنے کا رستہ ہے۔ شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ، جب تک یہ نسل انسانی برقرار ہے، جب تک دنیا میں پیدائش انسان کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ مجلسیں جاری رہیں گی، کیونکہ مجلس ضرورت ہے انسان کی۔ پروردگار کی حکمت ہے کہ کوئی ایسا انسان نہ رہے کہ جس کے شعور کو حسین کے سلسلے میں جھنجھوڑا نہ جائے۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ درود بھیجیں محمد علیہ اس خدا تک لے کے جانا ہے کہ جس خدا تک انسان کو پہنچنا ہے۔ شعور بیدار ہو تو ادھر جو فکر پروان چڑھ رہی ہے ہمیں نہیں پتا، مروب مت ہو جائیے کسی فکر سے۔ 7 سمندر پار جو فکر پروان چڑھ رہی ہے کتنی غلط ہے کتنی صحیح ہمیں نہیں پتا۔ جو ہمارے بر صغیر میں کربلا کے بارے میں فکر پروان چڑھ رہی ہیں کتنی غلط ہے کتنی صحیح ہیں ہمیں نہیں پتا۔ ہم جب خلاصہ کرتے ہیں کربلا کا تو ہم یہ کہتے ہیں صاحب ٹاک شوز کے اندر بے انصافی عام ہو چکی تھی۔ کہاں بے انصافی عام ہو چکی تھی؟ ذرا بتلائیے تو صحیح۔ اور میں نے پرسوں ترسوں عرض کیا تھا کہ اگر بے انصافی نہ ہوتی تو تب مسئلہ حل ہو جاتا۔ حسین ابن علی کو اس حالت سے نکالیے۔ کربلا کے بارے میں بڑی دقت نظری باریک بینی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ کربلا کو بہت توجہ کے ساتھ سمجھنا پڑے گا۔ اور کربلا کو کوئی بھی کام اگر ایسا ہو جس میں کربلا کے سلسلے میں آنسوؤں کو کم کیا جا رہا ہو، سینوں کی تپش کو کم کیا جا رہا ہو، غم کی کیفیت کو کم کیا جا رہا ہو، سمجھ جائیے کربلا انحراف کا شکار ہو چکی ہے، اور کربلا کبھی انحراف کا شکار نہیں ہوگی۔ یہ ہماری سوچ ہے جس میں انحراف آ رہا ہے۔ ایک ایک چیز پر جو حسین ابن علی کے ساتھ عزاداری ہو، مفاتیح الجنان میں روایت موجود ہے، اللہم ارحم، پروردگار رحم فرما، وجوہن تغیرت من اجل الحسین، وہ چہرے جو حسین کی وجہ سے متغیر ہو چکے ہیں۔ اللہم ارحم الصرخۃ التي صرخت علینا، پروردگار اس چیخ پر رحم فرما، اس حلق پر، اس گلے پر رحم فرما، اس چیخنے والے پر رحم فرما جو ہماری مظلومیت کی خاطر چیخ رہا ہے، جو چیخ کر گریا کر رہا ہے۔ کربلا کو رونے کا وسیلہ مت بنائیے۔ نوجوان ہمارے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں صاحب، پرانے نظریات کو پڑھتے ہیں کہ ہر نظریہ ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔ کربلا کس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہے؟ ہر نظریہ صاحب سوشلزم، کیپٹلزم، امپیریلزم، جتنے تمام دنیا کے نظام ہیں وہ ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے آئے کہ انسان کو خوشحالی مل جائے، انسان کو انسان کے حق مل جائیں۔ یہ کربلا کس لیے ہے؟ کربلا کو رونے پیٹنے کا ذریعہ مت بنائیے۔ کربلا رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا اس کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا بچہ مروب ہو جاتا ہے ڈھکوسلے بازیوں سے، ہمارا بچہ ایک دفعہ اپنی حقیقت کو کھو دیتا ہے، وہ بھی اس بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتا ہے کہ کربلا رونے پیٹنے کا نام نہیں ہے، کربلا نام ہے عزاداری کا، کربلا نام ہے آہوں اور سسکیوں کا، کربلا نام ہے آنسوؤں کا۔ اگر کربلا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہوتا، اصل میں حسین ابن علی نے معجزہ یہ دکھایا ہے کہ آپ فرش عزا پر آئیے خالصتاً و مخلصاً، حسین کے لیے آنسو بہائیے، آپ خود بخود اس نظام میں آ جائیں گے۔ بچوں کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتا بزرگوں کو بڑی کوفت ہوتی ہے باتیں سن کے، لیکن میں بہرحال دس بستہ معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ جو آج کل واٹس ایپ ہے اور نہ جانے وائبر اور کیا کیا ہے، جب آپ اس پر کوئی میسیج لکھتے ہیں، اس سافٹ ویئر کو، اس اپلیکیشن کو آپ نے آن کیا، آن لائن ہوئے، آپ نے میسیج لکھا اور کلک کر دیا، ٹھک سے کھٹکا دبایا، میسیج گیا، چلا جاتا ہے نا میسیج؟ نہیں۔ اب آپ یہ کہیں واٹس ایپ کو میں یوز کرتا ہوں، کیوں یوز کرتا ہوں؟ تاکہ یہ میسیج یہاں سے وہاں جائے، اس لیے کہ میسیج منتقل ہو۔ اب میں دبا رہا ہوں اس ارادے سے کہ میسیج منتقل ہو، میں لکھ چکا ہوں، اب دبا رہا ہوں، دبایا اب جائے گا۔ کیا ان چیزوں کو کہنے کی ضرورت ہے؟ سافٹ ویئر میں آپ چلے گئے، ایک کھٹکا دبانے کی دیر ہے، باقی کام سافٹ ویئر خود کرے گا۔ آپ فرش عزا پر آئیے،
حقیقت حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے آیات، روایات، زیارات کا سہارا لیجئے. چھوڑ دیجئے ان باتوں کے کہ کربلا کہاں تک لے جانا چاہ رہی ہے. یہ کربلا وہ معجزہ حسین کا کہلائی ہی نہیں سکتی اگر دوسرے واقعات کی طرح اسے بھی سمجھنا پڑے. کربلا میں آئیے، اتر کر دیکھیے، سمجھ کر دیکھیے کربلا آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے. اگر یہ کربلا بھی اسی طرح سے ہوتی کہ رسول کی زندگی کو سمجھو، سیدہ کی زندگی کو سمجھو، علی مرتضیٰ کی زندگی کو سمجھو، حسن مجتبیٰ کی زندگی کو سمجھو، سمجھنے کے بعد دیکھو کس نے کیا کیا. اگر یہ کربلا بھی اسی طرح ہوتی تو یہ خدا کی آخری حجت نہ ہوتی. پنجتن کے سلسلے میں خدا کی آخری حجت ہے کربلا. یہ سافٹ ویئر اور اپلیکیشن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے خود الجھن ہوتی ہے اور گھن سی آتی ہے. سید الشہداء، شہدائے کربلا، واقعہ کربلا کے بارے میں ان الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ سب چیزیں. لیکن میرے بچے موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں مولانا مثال کے ذریعے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. عزیزان گرامی، یہ کربلا نام ہے اس نظام کا کہ اس کے فرش پر آ کر بیٹھ جائیے، سمجھیے، دیکھیے ہوا کیا، کس کے ساتھ ہوا، بس. یہ کربلا آپ کو پھر خود بخود ترقی عطا کرے گی. کربلا خود بخود آپ کو دین کے رستے پر چلائے گی. لیکن اگر کوئی ہمارے بچوں سے کالج، یونیورسٹی میں، جامعات میں جو پڑھ رہے ہیں، یہ کربلا کیا تھی، بغلے مت جھانکیے. ہاں کربلا نام ہے رونے کا. مجھے بتلائیے کہ جس بہن کا عباس جیسا بھائی مارا جائے وہ رونے کے علاوہ کیا کرے؟ جس فاطمہ کا حسین جیسا بیٹا مارا جائے وہ رونے کے علاوہ کیا کرے؟ جب آپ کے دل پر، آپ کے سینے پر تلوار کا گھاؤ لگتا ہے تو سی کی آواز نکلتی ہے یا نہیں؟ کوئی ماں اگر دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بچے کے جسم پر تلوار کا گھاؤ لگا، ہائے میرا بیٹا کہہ کر سینے پر ہاتھ مارتی ہے یا نہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد صرف ہے کہ میرا قلبی تعلق ہے، اس سے مجھے محبت ہے، جو اس پر زخم لگا وہ میرے جسم پر لگا ہے. اس رابطے کو سمجھ لیجئے. بغلے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا میں اقتصاد ہے، کربلا میں سیاست ہے، کربلا میں یہ ہے، کربلا میں وہ ہے. ارے عزیزان گرامی، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ یہ ہر ہمہ شمہ کا کام نہیں ہے. کربلا آپ کو آئیے لے جانے کے لیے نہج البلاغہ تک، کربلا آئیے لے جانے کے لیے قرآن تک. مقصد کربلا قرآن ہے، لیکن کس طرح سے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کی تہ تک پہنچیں. یہ کربلا، مجھے نہیں پتا میرے الفاظ کہاں لے کر جا رہے ہیں اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں منتقل کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. کربلا نام ہے آپ کے دل کو پسیجنے کے بعد، جب آپ کا دل پسیج جائے، جب آپ کا دل نرم ہو جائے، اس میں محبت اہل بیت کے بیج بوئیے، اس مقام تک لے کر جائے. کیا تھا حسین کے پاس ایجنڈا؟ کیا تھا حسین کرنا کیا چاہتے تھے؟ حسین خدا کا نمائندہ ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے. عدالت، عدل و انصاف کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے. دنیا سے برائیوں کو خاتمہ کرنا چاہتا ہے. لیکن کربلا کو جب آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ کو یہ چیزیں نہ ملیں، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی دیکھیے، ایک تو دو تین باتیں نکلی یہاں سے کہ جو کربلا کے ساتھ جب گفتگو، ہر آدمی گفتگو کرتا ہے اپنے ذہن کے حساب سے، سننے والے اپنے ذہن کے حساب سے سنتے ہیں. تو ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایک واقعہ، ہزاروں نتائج نکلتے ہیں، کچھ صحیح کچھ غلط. ہمیں نہیں پتا دنیا میں کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں واقع ہو رہی ہیں اور واقعہ کربلا کو کس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے اور واقعہ کربلا کو کن مقامات کی جانب لے جایا جا رہا ہے، کن راستوں پر کربلا چل رہی ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں کربلا کو اس راستے پر چل کر سمجھنا ہے کہ جو حسین ابن علی نے خلق کیا، جو رسول خدا نے بتلایا. ایک بات. دوسری بات، خوبصورت الفاظ کے ذریعے اگر کوئی بات کرے اور ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہو تو بغلیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ہم نے کربلا کو رونے پیٹنے کا ذریعہ، منت مرادوں کا راستہ بنا رکھا ہے. کربلا منت مرادوں کا نام نہیں ہے. عزیزان گرامی، جس کی جتنی معرفت ہے اسے وہ کام کرنے دیجئے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان لانے والوں، اپنی خیر مناؤ. جو گمراہ ہو جائے گا تمہیں اس کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو. آپ دوسروں کی فکر مت کیجئے کہ کون کربلا کو کیسے منا رہا ہے. آپ کربلا کو صحیح سے منا لیجئے. کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا، جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا، صاحب مولانا گریا رونے پیٹنے میں خلاصہ کر دیا ہے، تو آپ بتلائیے رسول خدا نے کربلا کو کسی اور زاویے سے بتلایا تو میں حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں. سیدہ نے اگر کربلا کے بارے میں واقعات جو ملتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو مجھے بتلائیے نا، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہاں پر دوبارہ آ جاؤں گا. 8ویں امام نے اگر کچھ اور بتایا تو بتلائیے، 6 امام نے اگر بتلایا تو بتلائیے. حکمت و دانائی کہ جن چشموں کو آپ کربلا سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کا علم زیادہ ہے یا 6 امام کا؟
زیارات دعاؤں سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو، احادیث سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو۔ 8ویں امام فرمایا لا یوم کا یوم قتل الحسین، جس دن حسین قتل ہوئے اس جیسا کوئی دن نہیں۔ ان یوم الحسین اقرح جفودنا، حسین کے دن روز عاشورہ نے ہماری پلکوں کی جڑوں کو زخمی کر دیا، اتنا روتے ہیں ہم، اتنا روتے ہیں ہم۔ یا ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کسی چیز پر تجھے رونا آئے تو حسین پر روئیو۔ ہر گریے کی نفی کر کے حسین پر گریے کا پرچار کیا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ کیوں نہیں بتلا رہے مقصد حسین کا؟ یہ امام رضا علیہ السلام کیوں نہیں بتلا رہے کہ دیکھو اس لیے شہید ہوئے تھے؟ لیکن امر بالمعروف یقیناً ہے، نہی عن المنکر ہے، معاشرے میں عدل و انصاف کا دور دورہ یقیناً ہونا چاہیے۔ کربلا کو سمجھیے، یہ فرشتوں کو بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ ففوج یعرج و فوج ینزل، ایک لشکر کربلا میں اتر رہا ہے، ایک لشکر عروج کر رہا ہے، یہ سب کے سب غبار آلود بالوں کے ساتھ، بکھرے ہوئے زلفوں کے ساتھ، بکھری ہوئی زلفوں کے ساتھ، غبار آلود سر میں جناب سیدہ کے سامنے پہنچتے ہیں۔ جب یہ فرشتے جناب سیدہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو جناب سیدہ روایت کے مطابق شہقت شہقتن، جناب سیدہ ایک چیخ مارتی ہے۔ اگر کربلا میں کچھ اور بات ہوتی، عزاداری، گریا، حسین پر گریا، میں نے عرض کیا کہ گریا ایسی گریا کیجئے یہ خود بخود آپ کو دین پر چلائے گی، گریا کیجئے یہ خود بخود آپ کے دل سے برائی کو ختم کرے گا، گریا کیجئے طہارت حاصل کیجئے۔ یہ میں مسلسل کہتا آیا ہوں، نماز اس لیے مت پڑھیے کہ مجلس میں آنا ہوگا، مجلس اس لیے کیجئے کہ نماز پڑھنی ہے۔ مجلس، نماز، روزے، حج کے لیے مجلس طاقت دیتی ہے۔ یہ حسین ابن علی پر بہنے والے آنسو نماز پڑھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ عزاداری کو قبول کرنے کی شرط نماز روزہ نہیں ہے، نماز کو قبول کروانے کی شرط عزاداری ہے۔ یہ آنسو جو بہتے ہیں نا، یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چاہیے عبادت جو حسین کے پاس سے آئے۔ یہ آنسو پشتوانہ ہے، یہ آنسو ستون ہے آپ کی نماز کا، یہ آنسو ستون ہے آپ کے حج کا، یہ آنسو ستون ہے آپ کے خمس کا، یہ آنسو ستون ہے آپ کی تمام عبادتوں کا۔ اگر یہ آنسو ختم ہو جائیں گے عبادتوں کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ لیکن 8ویں امام نے یہ بھی فرمایا امتحنوا الشیاطین عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتهم علیہا، ہمارے شیعوں کو چیک کرو، دیکھو، امتحان لو نماز کے وقت کہ نماز کے وقت کی کیسی محافظت کرتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کو دیکھو، یعنی بنیاد ہماری محبت ہے، بنیاد ہماری ولایت ہے۔ ہر ہمہ شمہ کو دیکھ کر نماز اول وقت پڑھتے دیکھ کر خوش، ہماری محبت کے ساتھ عبادت کرو، ولایہ اہل بیت کے ساتھ عبادت کرو۔ کربلا، گریا، عزاداری۔ اب کو یہ نہ کہے کہ مولانا بالکل کس راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، نہیں، میں نے کہا حرام حرام ہے، واجب واجب ہے۔ 8ویں امام کی حدیث بتائی کہ دیکھو ہمارے شیعوں کو چیک کرو نماز کے اوقات کے وقت کس طرح سے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن بنیاد عزاداری ہے، بنیاد گریا ہے سید الشہداء پر۔ یہ جب فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ فرشتے جن کی فریضہ یہ ہے کہ وہ دن بھر رہیں، وہ حسین ابن علی کے حرم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور ایک دفعہ آسمان پر جب جاتے ہیں تو جناب سیدہ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ جناب سیدہ قتل کا منظر نہیں دیکھ رہی ہے، جناب سیدہ ان فرشتوں سے جب ملاقات کرتی ہیں نا کہ جو حسین ابن علی کی زیارت کے بعد آسمان پر جاتے ہیں، تو روایت کے الفاظ شہقت شہقتن، سیدہ ایک چیخ مارتی ہے۔ یہ چیخ سیدہ کی ہے، یہ چیخ اس بی بی کی ہے جو سرور کائنات کی روح ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کی چیخ ہے کہ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ یہ اس فاطمہ زہرا کی چیخ ہے حسین کی قبر سے لوٹ کر آنے والے فرشتوں کو دیکھ کر کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی نہیں سمجھو فاطمہ کو، فاطمہ میری روح کا نام ہے جو میرے پہلوؤں کے بیچ میں ہے۔ یہ روح خاتم الانبیاء ہے جو چیخ مارتی ہے۔ جب چیخ مارتی ہے سیدہ تو وہ فرشتے جو خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں عبادت سے رک جاتے ہیں، متحیر ہو جاتے ہیں۔ غیب سے خطاب آتا ہے محمد مصطفیٰ کو، جاؤ محمد مصطفیٰ جا کر فاطمہ کی تعزیت اور تسلی کا سامان کرو۔ ایک دفعہ ختمی مرتبہ آتے ہیں، آ کر سیدہ کو تسلی دیتے ہیں۔ میں کہوں گا سیدہ یہ حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کرنے والے فرشتے کو جب آپ دیکھتی ہیں، ان کے بال غبار آلود، چہروں پر غم کے نشان، جب ان فرشتوں کو دیکھتی
دیکھتی ہیں کہ جو حسین کی قبر کی زیارت کر کے آتے ہیں آپ اتنا گریہ کرتی ہیں، ایک چیخ آپ کے حلق مبارک سے نکلتی ہے کہ ملائکہ اپنی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، ختمی مرتبہ آپ کو تسلی دینے کے لیے آتے ہیں۔ میں کہوں گا سیدہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا؟ ذرا اس دکھیاری بہن سے پوچھئے کہ جس نے 70 قدم کے فاصلے سے حسین کے سر کو کٹتے دیکھا، حسین کے سر کو کٹتے دیکھا۔ ایک دفعہ کبھی عمر سعد کو مخاطب کیا، کبھی شمر کو مخاطب کیا، یہ بی بی کرے تو کیا کرے، حسین کا حکم ہے تلوار مت اٹھانا، جہاد تم پر واجب نہیں ہے، اب یہ بی بی کرے تو کیا کرے۔ ایک دفعہ پسر سعد کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھا۔ رسم یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی عورت لاچار و مجبور ہو جاتی تھی دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ کے درخواست کرتی تھی۔ ایک دفعہ ہم نے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھا اور عمر سعد کی طرف دیکھ کر کہا یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے پسر سعد یہ حسین ہے، فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، حسین کو قتل کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ آپ کو مظلومیت یاد ہے نا؟ عباس گھوڑے سے گرے، علی اکبر گھوڑے سے گرے، جو شہید بھی گرتا تھا حسین کو آواز دیتا تھا، لیکن ہمارا سلام حسین کی مظلومیت کو۔ یہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو کس کو آواز دے؟ خیموں میں سوائے رسول کی بیٹیوں کی اور کوئی نہیں ہے، وہ کون خبر لے کر جائے؟ ذوالجناح آیا، سر کو جھکایا، اپنی یال کو حسین کے خون مطہر سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف آیا، خیمے کے دروازے پر آیا، بیویوں نے گھوڑے کو دیکھا، ذوالجناح کو بغیر سوار کے آیا، ایک دفعہ ماتم کرنا شروع کر دیا۔ یہ حسین کی 3 سالہ یتیم بچی ایک دفعہ آگے بڑھی۔ دیکھیے فاطمہ زہرا کو سمجھنا ہے نا، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ اور رقیہ کو سمجھیے۔ فاطمہ زہرا شاید سمجھ میں آ جائیں، یہ بچی پیاسی بھی ہے، بھیا علی اکبر کی لاش بھی دیکھ چکی ہے، عباس کی لاش بھی دیکھ چکی ہے۔ ایک دفعہ یہ بچی گئی ذوالجناح کے پاس، ذوالجناح کے جسموں پر تیر لگے ہوئے دیکھے، زین کٹی ہوئی دیکھی، کہا کہ ذوالجناح، میرے بابا کے ذوالجناح، مجھے پتا ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا، لیکن تو مجھے ایک بات بتا دے۔ یہ دیکھیے فاطمہ زہرا کی پوتی اسے کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کی پوتی اسے کہتے ہیں۔ اپنی پیاس کو بھول گئی، ایک جملہ فرمایا، یا جواد آبی، میرے بابا کے ذوالجناح، مجھے ایک بات کا پتہ بتا دے، حل سقی آبی ام قتل عطشانہ، میرا بابا جب رن کو گیا تھا نا مقتل کو تو پیاسا تھا، مجھے یہ بتلا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پالنے والے اس عزاداری کو ہم سب سے بحسن وجہ قبول فرما۔ جناب سیدہ حضرت حجت 4 معصومین سب کے دلوں کی تسلی اور تعزیت کا سامان قرار دے۔ پروردگار اس عشرے میں اس بندہ حقیقی سے جو کوتاہی ہوئی ہو پروردگار بحق جناب سیدہ اس کوتاہی کو معاف فرما۔ پروردگار ان آہوں اور سسکیوں کو اس کا قابل بنا کہ حضرت حجت کے لبھائے مبارک پر کبھی ختم نہ ہونے والی مسکراہٹ آ سکے۔ پروردگار اگر کوئی مومن مومنہ یہاں پر یا کسی بھی مقام پر دنیا میں ہے اس کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اگر کوئی مومن مومنہ یہاں موجود ہے، تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما۔ قیامت تک کے لیے ہم سب کی نسلوں میں ولائے آل محمد کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے اس فرش اعضاء کو بچھانے میں کسی بھی قسم کا جس حد تک بھی کم ترین حصہ لیا ہے پروردگار ان کو اس عزاداری کا اجر جزیل عنایت فرما۔ پروردگار امام زمانے کے انصار اعوان میں شامل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک دفعہ الحمد اور ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے حسن علی، نظر علی، راف جانی، نور بانو بائی، نرگس بانو، حیدر علی، امینہ بائی،
امیر سی، عبد الحسین جمانی، حیدر علی، رمضان علی، مولانا ہاشم رضا جعفری اور کل مومنین مومنات، اور یہاں جو سب مومنین مومنات بیٹھے ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کی نیت کر کر ایک دفعہ ہم 3 دفعہ قل اللہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ دعاؤں کی قبولی کی بلند آواز سے سلوات بھیجتے ہیں۔ کی ماتم سے پہلے چونکہ مولانا صاحب کی آخری تقریر تھی اور 5واں عشاء یعنی ففتھ ہمارا جو عشاء سلسلہ جو عزاداری سے شورا کے بارے سے چل رہا ہے اس کا یہ ففتھ عشاء الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروردگار عالم نے توفیق دی، ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عزادت پیشی گئی۔ ہم انتہائی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں انتظامیہ کی طرف سے، آپ مومنین و مومنات کی طرف سے، جناب مولانا ابو طالب دعوت بھائی صاحب کے کہ جو آل دا وے تشریف لائے اور یہاں پر مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام برادران ان کو یاد رکھیں گے۔ ایک اعلان سے بات مان لیجیے گا، کل ایک برادر یاسر کے گھر مجلس ہے جو کہ ہمارے برادر بھائی کے بھانجے ہیں جن کا گھر جو ہے آپ کے نالج میں ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی ماسک بالکل